لیتے ہیں۔ Imam of the Islamic Center, Hazrat Allama Maulana Muhammad Mudassir Sahab, inshallah ta'ala, he will give us the wonderful talk with regard to the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nare Takbir, Nare Risalat, Jashn Eid Miladun Nabi, Nara Haidri, Nara Haidri, Jashn Eid Miladun Nabi, Nare Tahqiq, Ulama Islam, Awam Ahle Sunnah, Sunahan Ahle Sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. الله جل جلاله ومن واله وعظم شانه ولا إله غيره کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، ناظرین کرام، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ الحمدللہ کے وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں اور اس مرکزی جامع مسجد کے کمیٹی اور علماء حضرات نے جو مرکزی پروگرام ہے وہ تو گزشتہ ماہ کروایا تھا، جس میں میرے شیخ، میرے مرشد کریم حضور قبلہ عالم استاد العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا
صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وزید فیوزہم زیب سجادہ آستانہ علیہ ڈھانگری شریف نے خصوصی خطاب فرمایا. یقیناً آپ سب اور میں بھی اس سے مستفید ہوا تھا، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کوئی تقریر کروں. حضرت نے اجازت فرمائی ہے تو میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا. مجھے گلفراز صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ انگلش میں بات کرنی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انگلش اور اردو میں دونوں میں بات کریں. تو آپ سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں، نہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک سبحان اللہ کی صدائیں نہیں بلند ہوں گی مجھے تقریر کرنے کا مزہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم دعوی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کا ثبوت دے رہے ہیں، تو بیدار ہو کر دینا ہے، سوئے ہو کر دینا نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خطیب جو ہے اگر وہ جو لوگ اگر اس کے سامنے ہوں اگر وہ مردہ ہوں تو خطیب بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر لوگ اس کے سامنے زندہ ہوں تو خطیب بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ پر ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو میں زندہ رہوں گا، اور اگر آپ ہو جائیں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا. My dear brothers in Islam and sisters, it's a great pleasure for me to be sitting here before you today, speaking on the blessed topic of Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And there are many brothers sitting here who have heard some of the talks that I have done over the past few months, or over this past month. So if there's any repetition, I do apologize. My dear brothers in Islam, it's human nature. When they experience something good, they become happy. It's human nature for a man, when he experiences something good, when he experiences something new that benefits him, he automatically becomes happy. And when he experiences something that makes him, that hurts him, that causes damage to him, he automatically becomes sorrowful. Automatically. Now, this month of Rabiul Awwal Sharif is the month in which the greatest of all creation, the reason for all creation, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was sent to this earth. Now, there are two types of people. One of them, they experienced this and they realized that this was a benefit for them, and they became happy. Then there was another type of people. They experienced this and they became sorrowful. For 1400 years, those people who became happy have expressed their rejoice, have expressed their happiness. And those people for 1400 years who have not felt any mercy, who have not felt any benefit, they are sitting at home saying bid'ah, shirk. کبھی اسلامک سینٹر میں آنا تو اگر آپ کو موقع ہوا نا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں کبھی کبھی آ جانا تو پھر پتہ لگے گا کہ اس طرح میں تقریر نہیں کرتا. پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. آپ صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، پیار سے کہو سبحان اللہ. حضور کو نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری جس شخص کے لیے رحمت بن کر آئی، جس لیے وہ نعمت بن کر آئے، وہ تو گونج کر خوشیاں مناتا ہے، اور جن کے لیے وہ رحمت بن کر نہیں آئے یا انہوں نے محسوس نہیں کیا، وہ تو بند دروازے کر کے اندر ہی بیٹھے رہے. تو ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں کسی مولوی اور مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی. We didn't need to ask a mufti which one is a mu'min and which one is a munafiq. It was clear
Those in Derby who came out on the streets to celebrate the birth of Rasulullah, they proved that they are believers because they experienced the happiness, they experienced the mercy of Rasulullah. And those who stayed away, they didn't experience anything. So my dear brothers in Islam, let me be rightly understood that the first thing that a believer does when Allah subhanahu wa ta'ala ignites the love of Rasulullah alayhi salatu wasalam inside him, the first thing he does is thank Allah subhanahu wa ta'ala. The first thing he does is thank Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala says, and he counts his blessing. He says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ابھی تو میں سن رہا تھا پیچھے کہ نعت شریف ہو رہی تھی اور نعت ہماری جان ہے. اس پر اتنی سبحان اللہ، اور جو اللہ کا کلام ہے اس پر کوئی سبحان اللہ نہیں. کمال ہو گئی یار. میں آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ حسد کرتے ہیں نعت خانوں کے ساتھ. ہم حسد نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن سکھایا گیا ہے، قرآن پڑھتے ہیں. اللہ عز و جل سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Oh, those who keep their doors closed. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, Allah favored. ہو سکتا ہے آپ مجھے نظر نہ آ رہے ہو اس لیے آپ ٹھنڈے ہیں. Allah favored the believers. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, not عَلَى النَّاسِ. He didn't say I favored the humankind, I favored the mankind. When he recounted his blessing, he said I favored the believer, I favored the believers, because the believers realized what I have given them. And what has he given us? إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. I have given you my messenger from amongst you. Now I want to stop here because they said I only have half an hour. Nowadays times have changed. Mullahs get half an hour and other people get hours and hours. But no problem, we're not even mullahs yet. My dear brothers in Islam, they taunt you and they say to you, Sahaba ne kiya tha, بدعت ہے، شرک ہے. میں نے کہا بالکل ہے ان کے لیے جن کو کوئی نعمت نہ ملی ہو. پیار سے کہو سبحان اللہ. جن کو نعمت نہ، حالانکہ یہ بات نا اس کو مفہوم مخالف نہ لے جانا کہ ہاں جی کیا حضور سب کے لیے نعمت ہے، پوری کائنات کے لیے نعمت ہے، لیکن جو فائدہ لیتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں. اور جو نعمت کھا کر پھر ڈکار مار کر کہتے ہیں کچھ نہیں دیا، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. What did Allah say? He said, I have favored the believers. So what are we doing today? We're showing thanks for that favor. We're showing thanks for that favor. ہم آج شکر منا رہے ہیں. مسجد میں جمع ہے نا، مسجد میں جمع ہے نا. اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں جمع ہے یا کہاں جمع ہے. مسجد میں جمع ہے نا. اب سنو حدیث. صحابہ نے کیا تھا، میں نے کہا اگر کیا تھا تم نے پھر بھی نہیں کرنا. کیونکہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی ہے. Because this is what it's all about. Let me be quite clear with you, yeah? The naat is not going to be an answer for you. The naat is our love. And the naat that Imam Ahmad Raza wrote is our iman. ہاں، نعت جواب نہیں بنتا مسئلے کا. نعت گوئی ہوگی، ہم کریں گے، ہم سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. لیکن اصل پیغام قرآن ہے، اصل پیغام حدیث ہے، اصل پیغام اجماع امت ہے، اصل پیغام علماء ملت کی خدمات ہے جو آپ کو سیکھنی ہے اور جو آپ کو اجاگر کرنی ہے. ہم حسد نہیں کرتے. But my dear brothers, you need to realize, you need to wake up. Look at what has happened to us. Where have we become? What have we become? And all we do is wave flags. And all we do is get out on the streets and wave flags. And we say, this is our ishq. I said, did you ask Ubaidullah bin Jarrah what ishq was? What did Ubaidullah bin Jarrah do? His father
His father criticized Rasulullah alayhi salatu wasalam. He chopped his head off, held it by the ear, and he put it on the feet of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Hazur asked Abu Ubaidah bin Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, Ashara Mubashara, Abu Ubaidah, what was this? Why did you do this? What have you done? He said, Ya Rasulullah, mujhse bardasht nahi hua. انہوں نے گستاخی کی, میں نے سر قلم کر دیا. ایک بار پیچھے سے پورے ہال میں گونج آ جانی چاہیے, نعرہ رسالت. اب سنو, اسی لیے ہم ممتاز قادری کو سلام پیش کرتے ہیں, اسی لیے سلام پیش کرتے ہیں, اور کھلے عام کہتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس جنے کو, اس مرد کو وہ توفیق دی جو ہمیں نہیں ملی. لیکن ہم کہتے ہیں بمانگے دور یا اللہ, اگر ہمیں بھی موقع ملے ہم بھی سر قلم کر دیں. اب سنو, صحابہ نے کیا تھا, میں نے کہا تیری ہی چھپی ہوئی دارالسلام سے سیاستہ شریف میں اٹھائے بیٹھا ہوں. بات کرنی ہے تمہیں تو ہاں بات کر, کیونکہ یہاں باہر پھٹ جاتے ہیں. خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ What are you doing for خلافہ؟ میں نے کہا ذلیل آدمی, what have you done for the محبت of رسول اللہ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اہداف ہیں ان پر میں جا رہا ہوں, کیونکہ جو فتنے ہیں ان کا سد باب کرنا علماء کا کام ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو زیادہ گرمی تو نہ ہو گئی؟ ہاں, اب سنو حدیث سیاستہ سنن نسائی. What are we doing? Now understand very carefully what we're doing. لقد من اللہ علی المؤمنین. Remember this word, من اللہ. I favored you, we favored you. What are we doing here? We're talking about that favor. Where are we? In the masjid. Now let's go to the hadith. Now I'm going to read the hadith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. اس پر بھی سبحان اللہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج کچھ لوگ ٹوڈے جیسے معاویہ یہ تھا, معاویہ وہ تھا, معاویہ ایسا تھا, ٹی وی چینل کھولے ہوئے ہیں, معاویہ ایسا تھا. میں نے کہا اگر معاویہ برا ہوتا تو حدیث میں اس کی روایت مستند نہ ہوتی. کیا سے کہو سبحان اللہ؟ دلے نال ایک باری گونجا ہوئے سبحان اللہ دی. If Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu was wrong and he was bad, then all the muhaddithin would have done jara. They would have questioned his authority in hadith, but they didn't question it. کیونکہ تفسیر الصحابی سنتن و حجتن, تفسیر الصحابی دلیلن. یہ اصول ہے, علماء تشریف فرمائے ہیں, یہ اصول ہے کہ جس آیت کی تفسیر صحابی کرے وہ سنت بھی ہوتی ہے, حجت بھی ہوتی ہے, اور مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے. وہ سمجھ آئی بھی, اگلی بھی گئی. Now listen to the hadith. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, what does he do? He comes out and he says, Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ala khalqihi, yani min ashabihi. He says, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he came out to a group of his companions and they were sitting in the masjid and he came out to them. What are we doing? We're sitting in the فَقَالَ مَا أَجْلَسُكُمْ. He said, why are you sitting here? آپ کو پتہ نہیں ہے نا, اس لیے آپ چپ ہو گئے ہیں. پیار سے کہو سبحان اللہ. ما اجلسکم, why are you sitting here? یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضور پوچھ رہے ہیں اپنے صحابہ سے. کہاں؟ مسجد میں. قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه. یا رسول اللہ, ہم مسجد میں اس لیے حاضر ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں, اس کی حمد بیان کریں, اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ دین دیا ہے. اب آگے سنیو, کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا. اور یا رسول اللہ, ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں آپ کی روح سے دی ہے, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں.
صحابہ نے کیا تھا. میں نے کہا اگر دودھ پیتا ہی اپنی موت آتا ہوں اس کا جواب دے. نہیں ایک گرمی زیادہ ہو گئی ہے. حافظ صاحب ہمارے بزرگ ہیں, کسی زمانے میں اسی طرح بھی تقریر میں نے ان کی سنی ہے بچپن میں. آپ گھبرائے نا, پیاسے کہو سبحان اللہ. آپ گھبرا جاتے ہو یار, گھر میں کرنا پیا, پرچہ میرے تو ہوئے گا, تسی ہمیں ہو. من علینا بکا. For those who only stop, the only ones, those who understand English only. The Prophet sallallahu alaihi wasallam came to his companions in the masjid. He said, why are you sitting here? They replied, Ya Rasulullah, we are sitting here because we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for guiding us upon this deen of Islam, but we are especially thanking Him for the beauty and bounty that He has given us in your form. Now I ask you, صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہی تو میلاد ہے, یہی تو میلاد ہے, اور یہی تو میلاد ہے, یہی تو میلاد ہے. شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, حسان بن ثابت کی سنت اجاگر کی جا رہی ہے, نعت پڑھی جا رہی ہے. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں, ذکر رو کے فضل کاٹے نقش کا جو یا رہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. The reason you are dying from inside is because we are beautifying the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are praising him, that's why you are dying inside. And this is why my Imam says that you call yourself a believer when you try to diminish his status, you try to dishonor him, you use words and phrases that don't befit the status of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then you call yourself an ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na, ummati اس طرح نہیں ہوتے. ummati تو وہ ہوتے ہیں جب لب کھولتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. میری طرز وہ نہیں ہے جو ابھی پڑھ کے گئے ہیں, اور جو آنے والے ہیں ان کی طرز بھی نہیں ہے, لیکن یہ محبت کی طرز ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا کلام پڑھا کرو, سمجھا کرو. اور پھر کیا کہتے ہیں, فرمائے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. When you speak with love, then love talks, you don't need to do anything. So what did the Sahaba say? The Sahaba said, Ya Rasulullah, we are sitting here to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the bounty He had given us in your form. Lekin suniyo, ab agli baat suno. Ab suno agli baat. اب مجھے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, بعد میں پھر ہو سکتا ہے بعد میں حضرت فرما رہے کھل کے کرو, بعد میں ہو سکتا ہے بلائے بھی نہ, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اکثر ہوتا ہے. لیکن سنو کیا فرماتے ہیں. سنن نسائی کی صحیح حدیث میں پیش کر رہا ہوں. ہاں کیا فرماتے ہیں, حضور فرمایا اچھا, قال اللہ, اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہو. حضور فرما رہے اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہو. Are you sitting by Allah? This is why you're sitting here. He says ما أجلسكم إلا ذلك. سبحان الله. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. Said Ya Rasulullah, the Prophet said, is this by Allah? You swear by Allah? This is why you're sitting here? This is why you're sitting here? They said, Ya Rasulullah, we swear by Allah, there's no other reason for us sitting here. There is no other reason for us sitting here.
But then what does Rasulullah say? He says, Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. He says, میرے صحابہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا. اگر کسی کو سمجھ ہے کچھ تھوڑی بہت تو میرے نال ایک باری کہہ دے سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا. اور 1400 سال بعد کون پیدا ہو گئے صحابہ کرام پر تہمت لگاتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں, رسول اللہ says, I am not questioning your integrity, oh my companions. So I ask you, Sunniyo, who are those people who are questioning the integrity of the Sahaba today? Realize who they are and stay away from them. He said, Ya Rasulullah, اے میرے صحابہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا, لیکن سنو بات. وَإِنَّمَا آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. یباہی بکم الملائکہ. سنو سنیو, کہا کہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا, تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہا, لیکن اس وجہ سے ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں. مجھے یہ کیا بتایا کہ اللہ عز و جل اپنے ملائکہ کی مجلس کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میرے مومن بندے کیا کر رہے ہیں. نعرہ حیدری, ہم اہل سنت ہیں, کبھی بھولنا نا. ترتیب کے قائل بھی ہیں اور خون کی عظمت کے بھی قائل ہیں. چلے نالا کو سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے شیخ کہتے ہیں. ہاں, اب سنو. What does he say? He says, oh my beloved Sahaba, I am not questioning your intentions, but I have just been told, Jibreel has just come to me and he's told me that Allah subhanahu wa ta'ala has gathered the malaika, yubahi bikumul malaika, and he is telling them what you are doing on the earth today. And what were they doing? Manna alayna bika. They were thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the bounty that is Rasulullah alayhi salatu wasalam. That's what we're doing. One chapter closed, let's open the other chapter. Okay? Time is okay? لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پہلی بات تو ہو گئی جو ہم کر رہے ہیں, وہ تو بات ہو گئی, لیکن اب سنو منشور رسالت کا. What is the constitution of Rasulullah alayhi salatu wassalam? يتلو عليهم آياته. حبیب پیارے, سب سے پہلا کام میری آیتوں کی تلاوت کرو. The first mission of Rasulullah alayhi salatu wasalam was to do what? To recite the Quran. Now ask yourselves, my dear brothers, let me ask myself, let us all ask ourselves, how much time do we spend reciting the Quran? کتنا وقت ہم لیتے ہیں قرآن پڑھنے کو, کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں قرآن پڑھنے کو, کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں قاری کے پاس جا کر قرآن کی تلفظ سیدھا کرنے کو, کتنا ٹائم دیتے ہیں. ایک بات کر دی, خوشی تو کر دی, اور اس کے لیے ہمارے لیے بشارتے ہیں, لیکن جس کام کے لیے حضور مبعوث کیے گئے اس کا پتہ ہی نہیں. یتلو علیہم آیاتہ. میں نے سنا ہے کہ ہمارے حافظ جگیر صاحب نے یہاں تجوید کی کلاس شروع کی ہے, تو کتنے آدمی ہوتے ہیں حضرت؟ واہ واہ واہ, 15. قربان جاؤ سنیو, قرآن سیدھا کرنے کے لیے 15, اور ویسے تو پتہ نہیں کتنے انگن. یتلو علیہم آیاتہ, جو مقصد رسالت کا ہے کیا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے؟ جو حضور جس وجہ سے مبعوث کیے گئے, the reason why he was sent, isn't that the reason we should be living? To recite the Quran.
Yatlu alayhim ayatihi. Make an intention today, my brothers. I can't count how many people there are here. Make an intention that even one ayah, we will always recite every day at least one ayah of the Quran. Make an intention. I'm not going to say what my sheikh said to me. My sheikh said to me at least one ruku every day. My sheikh said this. Huzur Qibla Alam. He said one ruku every day. When I did Bai'ah, he said this to me. But I'm not going to say it to you, because then you're going to say, yaar, pata nahi ek ruku kithe padha hu, yaar time bada kam hai, business bhi hai, flana bhi hai. لیکن ایک آیت ضرور پڑھا کرو. یتلو علیہم آیاتہ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. اور حبیب پیارے, my dear beloved messenger, your second duty is to make these people pure. اور اگر کوئی آکے کہ نہیں پاک نہیں سن, یار کون ٹھنڈے ہو گئے ہو یار کے, اور اگر کوئی آکے پاک نہیں سن, میں آکھا کہ 10 سے پہلے کہ حضور دا مقصد کی سی آن دا تے کہ آئے تو پاک کرنے واسطے آئے سن, تو میں آکھا جس مقصد واسطے آئے وہ نہیں کتا نے. تیری اتنی جرت ہو گئی ہے, اب تو اتنا تیرا لگام نکل گیا ہے. This is what you're going to say now, that the reason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, one of the reasons was to purify the people, and now you're going to say that the Sahaba and the Ahlul Bayt are not pure. بڑی جرت والا کام ہے. لیکن سنو کس طرح پاک کیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. صحیح بخاری خصائص خمسہ کی حدیث. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدم کی برکت, جعلت لی میری وجہ سے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا. My dear brothers and sisters in Islam, what did he say? He said, because of me, Allah subhanahu wa ta'ala purified the entire earth. So when you don't have water, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, یہ کس کی برکت ہے؟ کبھی سوچا؟ فقہ پڑھانے والے تیز ہیں لیکن سوچا نہیں ہے کہ کس کی برکت ہے. يُزَكِّيهِمْ. Now ask yourself, now this is the message I'm giving today, ask yourself, do we recite the Quran and do we sit with those people who can purify our nafs? Do we sit with them? Or do we say, no, we haven't got time, man, let this guy come and that guy come and let him perform and then we can go. Don't look at performers, look at the greatness of Rasulullah alayhi salatu wasalam. يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. What was his third duty? To teach the people the Quran and hikmah, which is the Sunnah. How many of us do take our time out to learn the deen of Islam? ہم کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بتاؤ تو صحیح. یہ نشاندہی کرنی پڑے گی میرے بھائیوں.